وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز طرفَیِ النَّہار دن کے دونوں سروں پر۔ ایک دن کا سرہ تو ہے طلوع شمس، یہ صبح کی نماز، اور زوال تک یہ ختم ہو جاتا ہے۔ زوال کے بعد ظہر اور عصر، یہ نہار دن کا دوسرا کنارہ ہے۔ یہ تین نمازیں یہ ہو گئیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور کچھ رات کے حصوں میں بھی آپ قائم کیجئے، کھڑے ہو جائیے۔ تو رات کے کچھ حصے مغرب اور عشاء ہے۔ مغرب اور عشاء یہ پانچوں نمازیں اسی آیت سے ثابت ہیں۔ دن کے دو کنارے، وہ سب سے پہلا سورج اپنا طلوع آفتاب ہے جو وہ صبح کے وقت، اور ظہر کے بعد یہ زوال تک پہلا کنارہ ہے۔ ظہر زوال کے بعد دوسرا کنارہ ہے، وہ ہے ظہر اور عصر، اور اس کے بعد وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ رات کے کچھ حصے، وہ کیا ہیں؟ مغرب اور عشاء۔ یہ پانچوں نمازیں اللہ فرماتے ہیں یہ پانچوں نمازیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اِنَّ الْحَسَنَاتِ بے شک نیکیاں یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ یہ پانچ نمازیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ ذَلِکَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اب اس آیت کا شان نزول، اس پر ابن کثیر نے تقریباً 20 سے 25 حدیث نقل کی ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، ایک شخص آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک شخص ما تقول فی رجل اصاب من امرأۃ لا تحل لہ، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے سوا کسی عورت کو پہنچا جو اس کے لیے حلال نہیں تھی، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنْ إِمْرَأَتِهِ کہتے ہیں یا رسول اللہ جماع نہیں کیا، ایک شخص اپنا نام نہیں کہا، کسی کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں ایسا شخص ہے جس نے اپنی بیوی کے سوا جو حلال نہیں ہے اس کے ساتھ جماع نہیں کیا اور باقی بوسہ وغیرہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تودع وضوءا حسنا، اچھے طریقے سے وضو کرو، ثم قم پھر کھڑے ہو جاؤ، فصلی نماز پڑھو۔ اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ، یہ ہے اِنَّ الْحَسَنَاتَ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، جتنا بڑا گناہ ہو وہ مٹ جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معیار کیا تھا؟ کہتے ہیں کنت اذا سمعت من رسول اللہ حدیثا، میں جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث سنتا نا، نفعنی اللہ بما شاء ان ینفعنی، جتنا اللہ چاہتا مجھے وہ نفع دیتی وہ حدیث۔ کہتے ہیں لیکن وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ أَحَدٌ اسْتَحْلَفْتُهُ، کہتے ہیں میں خود رسول اللہ سے سنتا تو کوئی نہیں حرج، لیکن جب مجھے کوئی حدیث بیان کرتا میں اس سے قسم اٹھواتا تھا، قسم اٹھاؤ کیا تو نے رسول اللہ سے سنا ہے؟ کہتے ہیں پھر میں کیا کرتا؟ قبول کرتا۔ کہتے ہیں فَإِذَا حَلَفَ لِي جب وہ مجھے قسم دیتا صَدَّقْتُهُ میں اس کی تصدیق کرتا۔ لیکن کہتے ہیں یہ دن چل رہے تھے، حدثنی ابو بکر، میں تمام سے قسم لیتا تھا لیکن ایک دن مجھے حدیث بیان کی حضرت ابو بکر نے، کہتے ہیں وہ سادہ کا ابو بکر، ابو بکر سے قسم لینے کی ضرورت نہیں، وہ ہیں ہی سچے، سادہ کا ابو بکر، کیونکہ ابو بکر سے قسم لینے کی ضرورت نہیں، وہ ہیں ہی سچے۔ کہتے ہیں اب ابو بکر نے کیا سنا؟ سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے، کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، میرے آقا فرما رہے تھے، اتنی مستند سند کیا ہے؟ ما من مسلم کوئی بھی مسلمان یذنب ذنبا گناہ کرتا ہے، فیتودع ویصلی رکعتین وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، الا غفر لہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ ایک حدیث یہ، دوسری حدیث پاک سنیں، ایک دن حضرت امیر المومنین اپنے دور خلافت میں، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم میں ہے، حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں تودع لہم، جو تھے نا سامنے بیٹھے ان کو جمع کیا، جمع کر کے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد کہتے ہیں ہاکذا رأیت رسول اللہ، کہتے ہیں جیسا وضو میں نے کیا ویسا وضو میں نے مصطفیٰ کو کرتے دیکھا ہے، جیسا وضو، طریقہ دکھایا، طریقہ بتایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرے آقا نے جب وضو کیا تھا نا ہمیں کیا شان بیان کی؟ کہتے ہیں من تودع نحو وضوئی ھذا، میرے آقا نے وضو فرما کر فرمایا جس نے میرے جیسا وضو کیا، ثم صلی رکعتین 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسا
باتیں نہیں کی، باتیں نہیں کی. وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ما تقدم، جتنے پیچھے گزر گئے اللہ تمام کا کفارہ بنا دیتا ہے. تیسری حدیث پاک سنیں جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، صحیح مسلم میں ہے، حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، فرمایا مکفرات ما بینہن، یہ درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے تمام کا کفارہ بن جاتا ہے. اب بتاؤ مسلمان ایک رمضان کے روزے رکھے، دوسرے کے بھی رکھے، تیسرے کے بھی رکھے، آخری دم تک روزے رکھے، درمیان میں تو سب کفارہ بن گئے ہیں، تو پھر جاتے ہوئے دھل کے گیا ہے. یہ 3 حدیثیں گی. چوتھی حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتِ الصَّلَوَاتُ کَفَّارَةً لِمَا بَیْنَہُنَّ، فرمایا 5 نمازوں کو جو درمیان میں وقفہ ہوتا ہے تمام کو کفارہ بنا دیا گیا. دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. 4 حدیثیں. 5ویں حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ قاسم بینکم اخلاقکم، اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو ایسے تقسیم فرمایا کما قاسم بینکم ارزاقکم، فرمایا جس طرح تمہارے اندر رزق کو تقسیم فرمایا اللہ نے ایسے ہی تمہارے اندر اخلاق کو تقسیم فرمایا. اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الدُّنْيَا، اللہ دنیا دیتا ہے من یحب ومن لا یحب، جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جسے نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے. لیکن ولا یؤتی الدین الا من احب، دین اسے دیتا ہے جسے پسند فرماتا ہے. یہ ہے بخاری مسلم کی حدیث پاک، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ دین کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا سینہ دین کی سمجھ سے بھر دیتا ہے. بخاری کی حدیث پاک ہے. اچھا جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن آتاہ الدین، اللہ جس کو دین دے دیتا ہے فقد احبہ، اللہ تحقیق اس سے پیار فرماتا ہے. یہ ہے فقد احبہ. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک لوگ اس کے دل اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو، تب تک مسلمان ہی نہیں، مومن تو دور کی بات ہے. اور فرمایا تب تک بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پڑوسی امن میں نہ ہو، جب تک پڑوسی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پڑوسیوں کا امن کیا ہے؟ فرمایا پڑوسیوں سے دھوکہ نہ کرے، پڑوسیوں پہ ظلم نہ کرے، یہ ہے اس کے پڑوسیوں کے حقوق. اور اس کے بعد اس حدیث کے آخر میں میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ، اللہ برائی کو برائی سے کبھی نہیں مٹاتا، لیکن یمحو السیئ بالحسن، اللہ برائی کو حسن کے ساتھ مٹاتا ہے، نیکی کے ساتھ مٹاتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ایک صحابی آتے ہیں آ کر عرض کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں ایک صحابی آتے ہیں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقیم فیّا حد اللہ، میرے بارے اللہ کی حد قائم کرو. صحابی خود آ کر کہتے ہیں اللہ کی حد قائم کرو، 2 بار یا 3 بار، 1 بار یا 2 بار یا 3 بار کہا، لیکن میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا. ثم اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، نماز پڑھی گئی. فلما فرغ النبی من الصلاۃ، اب عقیدہ دیکھنا جی، کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے نا، میرے آقا نے فرمایا این ھذا الرجل، وہ شخص کدھر گیا جو ابھی ابھی کہہ رہا تھا مجھ پر حد قائم کرو، وہ شخص کدھر گیا؟ کہتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا آنا ذا، وہ میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا حل اتممت الوضوء، آپ نے فرمایا تو نے اچھی طرح وضو کیا تھا؟ اس نے بھی پیچھے نماز پڑھی ہے. میرے آقا نے فرمایا تو نے وضو کیا تھا اچھی طریقے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں. میرے آقا نے فرمایا وصلیت معنا آنفا، ابھی ابھی تو نے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نعم، جی ہاں یا رسول اللہ، وضو بھی کامل اور نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھی ہے. فرمایا سن فإنک من خطیئتک کما ولدتک امک، فرمایا تیری خطائیں ایسے دھل گئی ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آیا. وصلیت معنا آنفا، فرمایا تو نے ابھی ابھی ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، ابھی قرآن کی آیت نہیں آئی تھی، فرمایا تیری خطائیں ایسے چلی گئیں جیسے ابھی تو ماں کے پیٹ سے آیا، لیکن ولا تعود، خبردار ایسا نہ کرنا،
خبردار ایسا نہ کرنا۔ اس وقت اللہ نے اپنے نبی پر یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں تحت شجرۃ، درخت کے نیچے کھڑے تھے، فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا۔ حضرت ابو عثمان کہتے ہیں میں سلمان فارسی کے ساتھ تھا، آپ ایک درخت کے نیچے تھے، آپ نے ٹہنی کو پکڑا، حرکت دی، اس کے پتے جھڑ گئے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یا ابا عثمان، اے ابو عثمان، الا تسألونی لما افعل ھذا، مجھ سے پوچھو گے نہیں میں نے ٹہنی کو حرکت کیوں دی، پتے جھڑ گئے؟ فَقُلْتُ، راوی کہتے میں نے پوچھا لما تفعلوا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سلمان فارسی بتا دیں۔ کہتے ہیں ہاکذا فعل بی رسول اللہ، سلمان فارسی کہتے ہیں ہماری ہر بات، ہمارا ہر اشارہ اشارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، ہماری تو کوئی بات ایسی ہے نہیں جو اپنی طرف سے کہیں، ہماری ہر بات رسول اللہ سے سیکھی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو میں نے کیا ویسے میرے مصطفیٰ نے کیا، وہ کیا؟ وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ، میں اپنے نبی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا، میرے آقا نے درخت کی خشک ٹہنی کو پکڑا، فَحَزَّهُ، اس کو حرکت دی، حَتَّى تَحَاتَ وَرَقُهُ، اس کے پتے گر گئے۔ صحابی کہتے ہیں مجھ سے میرے آقا نے فرمایا یا سلمان، اے سلمان، الا تسألونی، مجھ سے پوچھو گے نہیں، لما افعل ھذا، میں نے یہ کیوں کیا؟ میرے آقا نے پوچھا اے سلمان پوچھو گے نہیں یہ میں نے کیوں کیا؟ حضرت سلمان کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ولیما تفعل، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا سن، ان المسلم، بے شک مسلمان، اب خلاصہ پوری حدیث کا، اذا توضع، وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اچھے طریقے سے کرتا ہے، ثم صلی الصلوات الخمس، پھر کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ 5 نمازیں۔ فرمایا تحاتت خطایا، فرمایا سلمان تحاتت خطایاہ کما یتحات ھذا الورق، فرمایا جس طرح میں نے اس خشک ٹہنی کو حرکت دی پتے جھڑ گئے، ایک مسلمان جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں، اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، فرمایا اگر کوئی برائی ہو جائے برائی کے پیچھے فوراً نیکی کرو، وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا برائی ہو جائے۔ اور کیا کہا حضرت معاذ کو؟ فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، فرمایا لوگوں سے معاملات اخلاق اچھے اخلاق کے ساتھ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں ازہد الامہ، کہتے ہیں مجھے میرے آقا نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی ہو وہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کہاں؟ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو وہ۔ اور کیا کرو؟ فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، فرمایا برائی کے پیچھے نیکی کو لاؤ، وہ نیکی مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ ایک اور حدیث سے پاک سنیں، ایک صحابی ہیں اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اوصینی، وصیت مجھے کریں۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا اذا عملت سیئۃ، جب بھی کوئی برائی کرو، فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً، تو نیکی لاؤ ساتھ پیچھے فوراً، تَمْحُوهَا، وہ مٹا دے گی۔ اب صحابی نے دوسرا سوال کر کے ہمارے لیے آسانی کر دی، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمن الحسنات لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ ہر برائی کے پیچھے نیکی لاؤ، کیا نیکیوں میں سے ہے لا الہ الا اللہ؟ یہ بھی نیکیوں میں سے ہے لا الہ الا اللہ؟ میرے آقا نے فرمایا صرف نیکی نہیں ہے، ہیا افضل الحسنات، فرمایا یہ افضل نیکی ہے، ہیا افضل الحسنات، یہ افضل نیکی ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیں، 10 سے تو تقریباً ابھی حدیثیں اوپر چلی گئی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا ما قال عبد، جب بھی کوئی ایک بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ فی ساعت من لیل او نہار، فرمایا رات کی کسی گھڑی میں، غور سے سننا، رات کی کسی گھڑی میں کہتا ہے یا دن کی کسی گھڑی میں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ
فرمایا الا طالست ما فی الصحیفۃ من السیئات، فرمایا نامہ اعمال میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں لا الہ الا اللہ مٹا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، فرمایا ایک بار پڑھا یہ مٹا دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ پڑھنا لگی ایک بار جی طرز پڑھ لیے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، حتی تسکن الی مثلھا من الحسنات، فرمایا جتنی برائیاں لکھی ہوتی ہیں اتنی اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں جی، حضرت انس کہتے ہیں ان رجلا، ایک صحابی آتے ہیں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما ترکت من حاجت ولا داجا، یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کوئی ایسی خواہش نہیں جو چھوڑی ہو، میں نے سب پوری کی ہیں، لیکن میرے آقا نے پوچھا تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ عرض کرتے ہیں بالا، ہاں یہ گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا سن فإن ھذا یأتی علی ذلک، فرمایا یہ تمہاری تمام عیاشیوں پہ غالب ہے، تمہاری تمام عیاشیوں پہ لا الہ الا اللہ غالب ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کدھر گیا آیت، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔